اور بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ دوسرے وظائف لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان 2 وظائف کے علاوہ، جبکہ سب کو پتہ بھی ہے، اور یہ دونوں مقبول ترین وظائف ہیں۔ دوسرا کوئی عمل پڑھیں گے تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مقبول ہے یا نہیں۔ آپ کے لحاظ سے وہ عمل تو مقبول ہے، لیکن آپ کے کرنے کے لحاظ سے وہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 2 عمل جو ہیں ان کی گارنٹی ہے کہ یہ مقبول ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری پچھلی سورہ مزمل شریف کی جو ویڈیو تھی اس میں لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ اس پر تعلق کچھ اور گفتگو فرمائیں اور اس کی وضاحت ذرا بتائیں۔ دیکھیے جو پچھلی ویڈیو تھی نا اس میں ہم نے اس لحاظ سے کلام کیا تھا کہ جب کسی عمل کے خدام، اس کے ایوان، اس کے موکلات، یعنی اس کے تحت جو روحانیات تھے اس کو باقاعدہ بلا کر پھر اس سے مدد لینے کے حوالے سے جو اصول و قواعد ہیں فن عملیات میں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک اجمالی گفتگو تھی جو صرف سورہ مزمل میں ہی نہیں بلکہ دیگر اور وظائف میں اور دعوتوں میں کام آ سکتی تھی۔ اب کیونکہ سوال ہی یہ تھا کہ موکلات کو حاضر کرنا ہے، دعوت دینی ہے، تو جواب بھی پھر اسی سوال کا تھا۔ ایک یہ حقیقت بتانا بھی مقصود تھا کہ مختلف لوگ مختلف ویڈیوز میں اور بہت ساری جگہوں پر یہ تھم نیل دیکھ کے ویڈیو کھولتے ہیں کہ یہ پڑھو ایک دن میں پری حاضر ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھنے سے جنات کا قبیلہ مسخر ہو جائے گا، یہ والا تعویذ لکھو جن تم سے خود ملاقات کرنے آئے گا۔ تو اصلاً یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ والا کام اتنا آسان نہیں ہے کہ جن اس طرح سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائے یا پریوں کی ملکہ آ کے کہے کہ جی بتائیے میرے آقا کیوں بلایا آپ نے، کیا چاہتے ہیں آپ۔ یہ تمام اصول و قواعد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پورا کرنے کے بعد بھی قصیر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور اس دور میں یہ تمام کے تمام امور سر انجام دینا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ بہت کم کوئی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور اس کے لیے اسباب بنا لے تو وہ کر لے تو ایک الگ بات ہے، اس کا استثناء ہے، لیکن باقاعدہ دعوت دینا ایک بہت مشکل کام ہے، اور یہ فن عملیات میں اس کے قواعد ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تبھی اس کے ماہرین نے وہ قواعد جو ہے بنائے ہیں نا۔ اب اگر ہم روحانیات کی طرف آئیں نا تو یہ والا راستہ ذرا آسان ہے کہ ہم ذکر اللہ، اذکار، وظائف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ اس میں ہماری نیت اس کے خدام کو حاضر کرنا یا اس سے مدد لینا نہیں ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اسے یاد کر رہا ہوں اور وہ میرا کارساز ہے۔
وہ میری مشکل کو ختم کرنا جانتا ہے، اس کے ایک کن کہنے کی دیری ہے۔ اس نیت سے اذکار کیے جائیں۔ تو اب ان اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یقین پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے کہا نا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانی سے نجات کا، مشکل سے نجات کا رستہ نکال دے گا۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہاں رزق سے مراد صرف وہ کھانا پینا نہیں ہے، مشکل سے نکلنے کے اسباب بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہاں سے وہ اسباب بنائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ روحانیت ہے۔ تو کسی اور کو تسخیر کرنے کے بجائے اگر ہم یہ نیت رکھیں کہ میں اپنے نفس کو تسخیر کروں گا، اس پر غلبہ پانے کی کوشش کروں گا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کریں، اور پھر دیگر جو وظائف جو کوئی بھی کچھ بھی پڑھ رہا ہے اس میں یہ نیت ہم دل سے نکال دیں کہ اس میں مخلوق آئے، میرے پاس موکلات تسخیر ہوں، میرے پاس قوت آ جائے، میرے پاس طاقت آ جائے، یہ نیت دل سے نکال کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم وظائف پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان وظائف میں ہی ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ پھر کسی مخلوق کی، کسی جن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب اس میں سورہ مزمل کے حوالے سے یوں ہے کہ بزرگان دین یوں کہتے ہیں کہ سورہ مزمل جو ہے نا، یہ پورا سلوک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص تصوف پر چلتا ہے اور صرف وہ مزمل ہی پڑھتا رہتا ہے تو یہ مزمل اس کا پورا سلوک طے کروا دے گی، اس کو دیگر وظائف، دیگر اذکار وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے قرب خاص کا ذریعہ ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھتا ہے، اس کی نیت کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، تو اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب عطا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ اور کئی ایسے بزرگان دین گزرے ہیں، خصوصاً مسند ارشاد جو ہے نا، یہ ایک بڑا راز ہے۔ ویسے دیکھیں، دو طرح کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو تکوینی معاملات چلانے ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے اور لوگوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنی ہوتی ہے اور عقائد اور دین کے حوالے سے تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ دو طرح کے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ تو جو تکوینی امور سمجھتے، جو کچھ ہونا ہے، تو جو کچھ بھی ہونا ہے اس کی تجلی پہلے ان کے سینے پر اترے گی اور پھر وہ صدور پذیر ہوگا معاملہ۔ تو وہ تکوینی معاملات جو طے کرتے ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے ہوتے ہیں، وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دوسرا جو مسند ارشاد پر ہوتے ہیں نا،
جنہوں نے اصلاح کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو دین کے قریب لانا ہوتا ہے، دین سکھانے والا بنانا ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اور دیگر جو بزرگان دین گزرے ہیں جن کے لاکھوں کروڑوں مرید گزرے ہیں، تو وہ مسند ارشاد پر ہوتے ہیں. تو اکثر بزرگان دین جو مسند ارشاد پہ گزرے ہیں ان کی ولایت سورہ مزمل پر تھی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے جسے مسند ارشاد دینی ہوتی ہے اس کو یہ صورت دی جاتی ہے، اس پر ریاضت کروائی جاتی ہے. اب دیکھیں میں عملیات کے حوالے سے اس لیے گفتگو نہیں کر رہا کیونکہ میں نے عرض کی نا کہ عملیات میں اس کو کھولنا، اس کو کیا اور دیگر وظائف کو کھولنا اتنا مشکل ہے. جو شرائط تھیں وہ ہم نے پہلے ذکر کر دی پچھلی ویڈیو میں، لیکن روحانیات کے ذریعے سے اس سے فیض حاصل کرنا بہت آسان ہے. بس وہی ہے، محنت ہے. گھر میں بیٹھ کر بھی کوئی پڑھے تو اس کو بھی برکتیں ملیں گی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ 40 بار روزانہ مزمل اور 1100 بار یا مغنی یہ ضرور پڑھنا. اس سے 2 طرح کا غنا حاصل ہوتا ہے. ایک ظاہری غنا ہے اور ایک باطنی غنا ہے. اب یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے. ظاہری غنا کیسے حاصل ہوگا؟ وہ 2 باتیں ہیں کہ یا تو اس کو اتنا زیادہ مال و اسباب مل جائے گا کہ اسے پھر کسی دوسرے سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ظاہری غنا ہے اس کے پاس. یا پھر یوں ہوگا کہ اس کے دل سے مال و اسباب کی محبت نکل جائے گی، تو وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، وہ بھی غنی ہو گیا، وہ بھی بے نیاز ہو گیا. اب دوسری جو بات ہے وہ بڑی پیاری ہے. باطنی غنا کیا ہوگا؟ ہے نا، یہ ایک بڑا راز ہے. باطن کا رزق کیا ہے؟ باطن کا رزق وہی نور ہے نا، وہی فیض ہے. اب اس پہ زیادہ کھول نہیں سکتے اس کو. اس کے لیے اس کو جگہ جگہ جانا نہیں پڑے گا، لوگوں کے سامنے بیٹھنا نہیں پڑے گا، وہ اس حوالے سے بھی بے نیاز ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس جو اجازت ہو وہ کہاں سے ہو؟ ہاں، صاحب مجاز سے ہو اجازت، جس کو خود اس کی اجازت بزرگوں سے ملتی ہوئی آ رہی ہے. یعنی جب وہ چاہے گا اس کو پڑھے گا اور اس کو فیض ملے گا، اور وہ فیض خصوص بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہا ہوگا. اور بھی بہت ساری باتیں اور بہت سارے اس کے ایسے راز ہیں جو عوام میں نہیں کھولے جا سکتے. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے اسپیسیفکلی تو وہ پوچھیں اس کو. پڑھنے کے لیے، اس کے فضول برکات حاصل کرنے کے لیے عام بندہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو اجازت لے، اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت پر ہے کہ وہ اس کو یعنی کتنا اس سے فیض لے سکتا ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت اسی پر تھی، اس پر اور سیفی پر. وہ تو کہتے ہیں کہ سالک جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تب تک ہم مانتے ہی نہیں کہ وہ سالک ہے. کیا کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں دعوت دے اس کی، جو نہیں دیتا ان کے نزدیک وہ ہے ہی نہیں سالک. وہ کہتے ہیں اس کو حرز جا بنا لے،
اتنا پڑھے کہ سانس آئے تو پڑھے، سانس جائے تو پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سالک، اب یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے یہ، لیکن انہی کا قول ہے، انہوں نے خاص طریقہ بتایا اس کو پڑھنے کا، اور پھر کہا کہ یہ پڑھنے کے بعد جب سالک سیفی پڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں تھما دی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا راز ہے مزمل شریف جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ۔ اور یعنی آپ یوں دیکھیں کہ سلاسل میں جو مقامات طے کروائے جاتے ہیں اس میں ہر ایک مقام کا ایک ذکر ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جاتا ہے، لیکن اس ایک صورت میں یہ صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ برکت رکھی ہے کہ وہ سارے کے سارے مقام یہ اکیلے طے کروا دیتی ہے، اور اس کو پڑھنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روح مبارک سے بالکل قریب ہو جاتی ہے، اس قرب میں رہتی ہے ہمیشہ وہ، اور ہمیشہ وہ اسی قرب میں رہیں گے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہے؟ اور کون سا جن چاہیے، کون سا موکل؟ 12 ایوان ہیں اس کے، لیکن وہ یہ دعوت دو پہلے، پھر آئیں گے وہ 12 ایوان، لیکن اس طرف توجہ نہ کریں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اس طرف توجہ نہ کریں بلکہ اس سے روحانیات حاصل کریں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ عملیات جو ہے وہ روحانیات کا گند ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ مال کا گند ہے، تو اسی طرح ہے۔ تو عملیات کرنا بھی بہت مشکل ہے، اس کو سیکھنا بھی مشکل ہے۔ یہ یوں کہیے کہ اس کے لیے جو ہے نا پیدائشی بندہ ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ عملیات کرے، وہی کر پاتا ہے، کہ اس کو جب سب کچھ دے دیتے ہیں تو یہ خود میں سے کچھ دیتا ہے، ہر ایک اس قابل نہیں ہوتا، تو ہر ایک پھر اس کے پیچھے بھی نہ پڑے۔ سینکڑوں لوگ آپ کو ملیں گے آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، جنہوں نے کی کوشش، انہوں نے کچھ گوایا ضرور ہوگا، پایا نہیں ہوگا۔ ہر ایک شکایت کرتے ہوئے نظر آئے گا، یار پہلے تو ملا اتنی مشکل سے عمل، پھر کیا تو کچھ ہوا نہیں، اتنا مال بھی لگ گیا، کسی کو رجت ہو گئی، تو جو چل پھر رہا تھا، جو کچھ کام وام تھا، فیکٹریاں چل رہی تھیں، وہ سب کے سب ایک ہی دن میں بند بھی ہو گئے، تو پھر کیوں جائیں اس طرف، ہے نا؟ تو کل فن رجال، ہر ایک فن کے لیے ایک خاص بندہ ہے، اس کو اسی کو رہنے دیں، ہے نا؟ تو آپ جو ہے عوام کیا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وظائف پڑھیں۔ اور یہ تو دیکھیں عوام جو ہے وہ مختلف وظائف کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ ایک اس میں جو فکر کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر ایک وظیفہ پڑھنا چاہتا ہے۔ کسی سے سنا ویڈیو میں کہ یہ وظیفہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، وہ شروع کر دے گا یہ وظیفہ، اجازت لے گا کہ بھائی یہ اجازت دے دیں۔ اب یہ بھی اجازت کا ایک خطرناک معاملہ ہے کہ بھائی کمنٹ میں اجازت لے رہے ہیں اور کمنٹ میں اجازت بھی مل رہی ہے، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ اب وہ اجازت لینے کے شروع کر دیا، اب اگلے دن دوسری ویڈیو دیکھی، اس میں بھی فضیلتیں سنی، وہ دوسرا شروع کر دیا، پھر تیسرے دن تیسرا، پھر وہ شروع کر دیا۔ اب وہ 3 وظیفے پڑھ رہا ہے ایک ہی مقصد کے لیے، ایک بھی نہیں ہوگا، کیا ایک بھی نہیں ہونا؟ اس نے دوسرا عمل لیا نا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پہلا عمل مضبوط نہیں تھا، اس عمل میں نہیں خرابی، اس لینے والے میں خرابی۔ تو عوام کے لیے تو سب سے بہترین جو وظائف ہیں، اور بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ دوسرے وظائف لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان 2 وظائف کے
علاوہ، جبکہ سب کو پتہ بھی ہے، اور یہ دونوں مقبول ترین وظائف میں۔ دوسرا کوئی عمل پڑھیں گے تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مقبول ہے یا نہیں، آپ کے لحاظ سے وہ عمل تو مقبول ہے، لیکن آپ کے کرنے کے لحاظ سے وہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دو عمل جو ہیں ان کی گارنٹی ہے کہ یہ مقبول ہیں۔ ایک ہے درود شریف، ایک بار درود شریف پڑھیں گے تو 10 رحمتیں گارنٹی ہے کہ آپ کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ آپ کسی پریشانی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت فرما رہا ہے تو وہ پریشانی رہے گی، اور 10 بار رحمت فرمائے تو نہیں رہے گی نا، بس وہ یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا استغفار، کیا دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ تو جو عوام ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ ان دو وظائف کی طرف توجہ کریں، اور دیگر جو وظائف ہیں ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وظیفہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن یہ دو وظائف ایسے ہیں جو ہر ایک کو فائدہ دیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پہ تعجب کرتا ہوں، میں اس شخص پہ تعجب کرتا ہوں کہ جس کے پاس استغفار جیسی قوت موجود ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس طرف اپنی توجہ کریں، اور اس میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں نا وہ یہ کہ ہم بہت سارے عمل پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اپنے مقاصد کے پورا ہونے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہ میرا یہ مقصد ہو جائے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یوں بابا بننے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میں بابا بن جاؤں گا، لوگوں کے مسئلے حل کروں گا، ہے نا۔ تو اس کے لیے پھر باقاعدہ عمل کریں، گھر میں بیٹھ کے کمنٹوں میں اجازت نہ لیں، واٹس ایپوں پہ اجازتیں نہ لیں، اس سے نہیں بنے گا بابا وہ، یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں۔ کیا کرے؟ باقاعدہ جو سکھانے والا ہے اس کی صحبت میں بیٹھیں، اگر دور ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ جڑ کر رہیں، ایک ایک لمحے اور ایک ایک معاملے میں اس کی رہنمائی لیں، کیونکہ علاج کا معاملہ ہے نا، یہ کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے، تو یہ آسان نہیں ہے۔ اور جو بیماریاں ہیں نا، میڈیکل بیماریاں ہیں، وہ صرف مریض کو تنگ کرتی ہیں، وہ مریض کو مار سکتی ہیں، لیکن یہ والی جو بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، جنات، جادو، یہ مولس کو بھی مار دیتی ہیں، یہ مولس سے بھی لڑتی ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ کریں، اور اگر وظائف پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھیں، اور اگر باقاعدہ معالج بننے کا ذہن ہے تو باقاعدہ کسی کی صحبت میں صحیح طریقے سے عمل سیکھیں، اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں، نہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔